لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ بزرگ شادیاں کر لیتے ہیں نا اتنی ڈگریوں کے بجائے, آج زیادہ سکون میں ہوتے ہیں. آپ تو اس کو مذاق سمجھیں گے. مجھے خیال ہوا, میں ان سے کہوں انکل آپ اتنی ڈگریوں کے بجائے نا شادیوں کو زیادہ فوکس کر لیتے نا. آج آپ کی بہویں ہوتی, داماد ہوتے, پوتے ہوتے, نواسیاں ہوتی, ان کی خوشیاں دیکھتے آپ بیٹھ کے گھر میں. بیویاں ہوتی, ایک تو کام کی نکلتی نا, جو اس بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرتی, فخر کرتی میرے ہسبینڈ اتنے پڑھے لکھے تھے یا ہیں جو بھی ہیں. نیچرل لائف کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہوتا. سائنس کتنی ترقی کر لے میرے بھائی, فطرت کے اصول چینج نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہو ایجوکیشن میں انسان آگے بڑھ رہا ہے تو ایجوکیشن ہی ہر مسئلے کا حل ہے. بڑھاپے میں آپ کو پوتے, نواسے, بہویں, داماد, اولادیں ہول سیل کے حساب سے چاہیے. بہت سو کے نانا ہو, بہت سو کے دادا ہو, بہت سو کے سسر ہو, بہت سو کے چاچو ہو, بہت سو کے تایا ہو. یہ اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو پتا ہے یہ رپورٹ ہے, یہ انگریزوں کی رپورٹ ہے. انہوں نے سروے کیا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ڈپریشن میں ہیں یا اسٹریس میں ہیں وہ کون ہیں, اور خوش رہنے والے لوگ کون ہیں. کس انگریز تو ریسرچ کرتے ہیں نا ان کی یونیورسٹیاں. آپ کا خیال تھا کہ جن کے پاس دولت, سروے میں یہ رپورٹ آئی ہوگی, جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ زیادہ خوش ہیں. آپ کا یہ خیال ہوگا. جو غریب ہیں وہ بیچارے کس میں ہیں, پریشانی میں. نا نا نا, جو رپورٹ آئی ہے نا انگریزوں کی, وہ رپورٹ یہ تھی کہ جن کے آپس کے تعلقات اچھے ہیں, ریلیشن ہیں, وہ خوش ہیں. جن کے ریلیشن نہیں ہے وہ کیا ہیں, وہ پریشان ہیں. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا. دیکھو اگر انسان ایسے پیدا ہوتا نا جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بن گئے, اماں ہوا کو الگ سے مٹی سے بناتا, ان کے بچے الگ الگ مٹی سے بن رہے ہوتے, اور ہم بھی الگ سے مٹی سے پیدا ہوتے, ہمارے ابا اماں ہمیں ہسپتال سے خرید کے لے آتے. اس کا مطلب ہمارا آپس میں کوئی ریلیشن, خوب سمجھو اس بات کو, اللہ کرے کھوپڑی میں آ جائے. یہ کھوپڑی کا مسئلہ ہے سارا. اتنا زیادہ آپ لوگ میڈیا سے اور ٹیلی ویژن سے اور مغربی یلغار سے متاثر ہو گئے ہو نا کہ کھوپڑیاں ہی الٹا سوچنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہ روٹی نہیں کھانی چاہیے, دال نہیں کھانی چاہیے. کیوں بھائی کیوں نہیں کھانی چاہیے؟ ابے 1000 سال پہلے یار یہ پیٹ بھرنے کے طریقے تھے. آج سائنس کا دور ہے, لیڈ لگاؤ, بیٹری چارج کرو اور چلنا شروع کر دو. اتنا ٹائم نہیں ہے, گلوکوز کی بوتل چڑھاؤ اور نکلو. بے وقوفوں والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو کہا جائے گا بھائی جیسے پیٹ وہی پیٹ ہے جو 1000 سال پہلے تھا. تو جو 1000 سال پہلے بھرنے کا طریقہ تھا, گندم تھی, آج بھی کیا ہے, اناج سے ہی بھرا جائے گا. گندم کے بجائے جو کھا لو, برگر بنا کے کھا لو, لیکن گندم ہی کھانا, چبانا ہی پڑے گا اس کو, گرینڈ کر کے نہیں کھا سکتے. نہیں یار سمجھ میں رہنے دو یار. ابے سائنس نے اتنی ترقی کر لی, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ترقی کرنی ہے, چاند پہ پہنچنا ہے. سائنسدان بولے اب میں روٹی کا نوالا چبا کے نہیں کھاؤں گا, بھائی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. پرانے دور کے گھٹیا لوگوں کا طریقہ ہے گرینڈ کر کے شیک بنا کے روٹی کا پیو. ڈاکٹر کہیں گے بھائی تھوڑے دنوں میں میدا برباد ہو جائے گا. جو پاور چبا کے آتی ہے کھانا کھانے سے وہ شیک بنا کے پینے سے نہیں آتی, چبا ہی کے ہی کھانا پڑے گا, چاہے ٹائم ہو یا نہ ہو. نیچر کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے. تو انسان بائی نیچر تنہا پیدا نہیں ہوا ہے. باپ کا نطفہ اور ماں کا نطفہ, ان دونوں کے ملاپ سے جنم دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کا رشتہ ماں اور باپ سے قائم ہو جاتا ہے. ان دونوں کی باڈی سے اللہ نے پیدا کیا ہے, بتا دیا ان سے تمہارا ریلیشن ہے. پھر ماں کے ریلیشن سے ماں کی ماں آپ کی نانی بنتی ہے, ابا کی اماں آپ کی دادی بنتی ہے, اماں کے ابا آپ کے نانا بنتے ہیں, ابا کے ابا آپ کے دادا بنتے ہیں. پھر اسی پانی سے جو پیدا ہوگا, کوئی آپ کی بہن, کوئی آپ کا بھائی. یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک ریلیشن میں جکڑ دیا انسان کو. جہاں یہ ریلیشن کمزور ہوگا انسان کا سکون برباد. ڈگریاں لے کے گھومتا رہے گا بس, وہ میں نے سی اے کیا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں یہ فلانی کمپنی میں مینیجر تھا, کیا کریں کیا ہوا ہے. تو اب بس کمپنیوں نے آپ کو نچوڑنا تھا, نچوڑ لیا. اب آپ بوڑھے ہو گئے, اب کمپنی کے کام کے نہیں رہے, اب آپ گھر میں بیٹھے. لیکن جو ریلیشن اللہ باپ اور اولاد کی شکل میں بناتا ہے وہ ریلیشن کمپنیوں کا محتاج نہیں ہے. وہ بڑھاپے میں بھی قائم رہتا ہے, جوانی میں بھی قائم رہتا ہے. جو بوڑھا باپ ہے وہ آپ کا 90 سال کا ہو جائے گا تو بھی باپ تو رہے گا نا. وہ کیسے سمجھائیں یار, کیسے دل
چیر کے رکھیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں یہ حقیقت بتاؤں آپ کو, آپ کہہ رہے ہو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اللہ کی قسم نہیں آ رہا سمجھ میں, آپ کے آ رہا ہوتا تو